بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد پہلے ایک سال میں لڑکیاں کیوں نہیں حاملہ ہو پاتی ہیں؟ مجھے زیادہ تر جو کمنٹس آتے ہیں وہ پریگننٹ ہونے کے بارے میں آتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ کپل یا جوڑے شامل ہوتے ہیں کہ جن کی شادی کو 2 ماہ سے لے کر 6 ماہ یا 8 ماہ تک ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 میں سے 8 جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شادی کو 1 سال سے کم عرصہ ہوتا ہے، اور صرف 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کو سال یا اس سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں اکثر اپنے ویڈیو میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ قدرت ہمیشہ اپنے کاموں میں کوئی نہ کوئی راز ضرور رکھتی ہے۔ اسی طرح جب آپ شادی کے بعد 1 سال سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو کسی قسم کی میڈیسن تجویز نہیں کرتا۔ وہ آپ کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ 1 سال تک نیچرلی ٹرائی کریں، کیونکہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جوڑے 1 سال کے اندر اندر حاملہ ہو جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا جوڑا ہو جس کو حاملہ ہونے میں 1 سال سے زیادہ عرصہ لگے۔ بلکہ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ صرف حاملہ ہونے کے لیے ٹرائی کر رہی ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر 1 سال سے پہلے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی مسئلہ ہے، دونوں میاں یا بیوی یا کسی ایک میں کوئی مسئلہ ہے، ملنے کے دوران آپ کو کوئی پین جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، مرد اور عورت کے ڈسچارج یا وائٹ ڈسچارج میں کوئی مسئلہ ہے، یعنی عورت کے یا مرد کے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے، زیادہ تر عورت میں ڈسچارج اور وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ تر جوڑے 1 سال سے پہلے کیوں نہیں کنسیو کر پاتے؟ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انسانی جسم کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ سینسر اور سکینر لگے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر آنے والی ہر تبدیلی کو سکین اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز ہماری باڈی، صحت اور خون کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ہماری باڈی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے اسے ہماری باڈی انہی سکینر اور سینسر کے ذریعے ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب ایک لڑکا اور لڑکی جوان ہوتے ہیں تو ان کی جسم کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر تبدیلیاں 12 سال سے لے کر 16 سال، 17 سال، 18 سال کے درمیان آتی ہیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر آنے والی ساری تبدیلیاں مکمل ہو جاتی ہیں اور ہر چیز نارمل روٹین سے چل رہی ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کی اووولیشن ہے، آپ کے پیریڈز ہیں اور آپ کی باڈی گروتھ وغیرہ۔ آپ کی باڈی کے اندر مکمل نظام ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، تو ان کی باڈی کے کچھ خاص پرزوں میں ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان میں بلڈ سرکولیشن عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کون سے پرزوں کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر سے شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے تو پہلے 2 سے 3 مہینے تک وہ ذہنی و جسمانی طور پر اس نئے گھر اور نئے ماحول کو ایکسیپٹ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا دھیان اس سائیڈ پہ ہوتا ہی نہیں ہے پریگننسی یا پریگننٹ ہونے کے حوالے سے۔ وہ صرف چیزوں کو سمجھ رہی ہوتی ہے، ماحول کو سمجھ رہی ہوتی ہے، اپنے شوہر کو، اپنے سسر، ساس، نند اور دیور کو، ان کو سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ان کے روٹین کیا ہیں اور ان کی پسند ناپسند کو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو عورت کی باڈی کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے، ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، یعنی وہ پہلی دفعہ مل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات میاں بیوی کے ملنے سے عورت کے پیریڈز اور اووولیشن پر بھی فرق پڑتا ہے، یعنی کہ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جب یہ عمل ہوتا ہے، یعنی ہسبینڈ اور وائف آپس میں ملتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیریڈ اور اووولیشن پر بھی فرق پڑتا ہے،
یعنی جو پیریڈ پہلے نارمل چل رہے تھے، ایک روٹین کے ساتھ چل رہے تھے، اب وہ پیریڈ کیا ہوتا ہے کہ مے بی وہ کچھ دنوں کے لیے زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں، یعنی شارٹ ہو جائیں یا آنے بند ہو جائیں کچھ دیر کے لیے۔ تو اسی طرح پیریڈ اور اووولیشن کو ریگولر ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب شوہر کا پانی اندر جاتا ہے تو عورت کی جو کنسیونگ پارٹ ہوتی ہیں، یعنی جو پریگننسی پارٹس ہوتی ہیں پریگننٹ کے حوالے سے، ان کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ عورت کی باڈی سب سے پہلے اس پانی کا تجزیہ کرتی ہے، انالائسز کرتی ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے کہ یہ پانی جو ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اس کشمکش میں اس کو کچھ ٹائم اور وقت لگ سکتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ شوہر کے پانی کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ لڑکیاں شادی اور پہلی رات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جب ملتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، جس سے بیوی کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے وہ ایک قسم کی ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے زیادہ تر جوڑے حاملہ ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے 6 ماہ 8 مہینے یا 1 سال کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بہت کم جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں شاید کوئی بیماری یا مسئلہ ہو، اور کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو کہ روزانہ ملتے ہیں۔ مجھے ایک کمنٹس آیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی ان کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک جو اس کی بیوی ہے وہ حاملہ نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کتنا وقفہ دیتے ہیں، کتنے دنوں کے بعد ملتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم ڈیلی ملتے ہیں، سوائے جو پیریڈ کے دن ہوتے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم ڈیلی ملتے ہیں، یعنی 3 ماہ سے وہ لگاتار ڈیلی مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیلی ملنے کی بجائے آپ نے 3 دن، اگر 3 نہیں تو 2، اور اگر 2 نہیں تو کم از کم 1 دن یعنی 24 گھنٹے کا وقفہ ضرور دیا کریں۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، یعنی ایک رات چھوڑ کے بیچ میں وقفہ دے دیں، نیکسٹ رات آپ مل لیا کریں، اور کوشش کریں کہ جلدی حاملہ ہونے کے لیے اووولیشن کے دنوں میں ٹرائی کریں۔ یہ اووولیشن کیا ہے تو اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی ویڈیو میں 1-2 ویڈیو سے پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور ایک ویڈیو نیکسٹ آنے والی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ اووولیشن کیا ہے۔ اس سے آپ کو بہت جلد حاملہ ہونے میں یا پریگننٹ ہونے میں بہت جلد کامیابی ملے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بھی بٹن کو پریس کر کے لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔